تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات کو سننے سنانے سے قبل ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور دل لگا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بولے سبحان اللہ. بہت ہی پیارا شعر دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر ہے, چند حرفوں کا ہے, لیکن اگر اس کی گہرائی کو دیکھا جائے تو قسم خدا کی اس شعر کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا. اس ایک شعر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی ثنا بیان ہو جاتی ہے کہ اگر بیان کرنے والا بیان کرنا شروع کرے تو قسم خدا کی اس کی زندگی گزر جائے گی, لیکن نبی کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بہت ہی گہرائی کے ساتھ اس شعر کو سماعت فرمائیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بولے سبحان اللہ. آپ حضرات بہت ہی خاموشی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. صرف 10 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 10 منٹ تک آپ بیداری کے ساتھ سماعت فرما لیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محفل بھی قبول ہو جائے گی اور ہمارا بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بولے سبحان اللہ. کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت نے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اور ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں. کہیں نہ جاتے ہوئے ہم اپنے آپ میں غور کریں تو ہم کو اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. غور کریں اور دیکھیں کہ آنکھ جیسی کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی. اللہ رب العزت نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں, لیکن ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہم کو آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. قسم خدا کی ایسی عظیم نعمت ہے
اس کی اہمیت کیا ہے ہم کو معلوم نہیں۔ اگر اس کی اہمیت کو معلوم کرنا ہے تو اس شخص سے پوچھے جس کے پاس آنکھ ہو اور اس کو دکھائی نہ دیتا ہو، تو معلوم چلے گا کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو کان عطا کیے، یہ کان جیسی عظیم نعمت، اتنی عظیم نعمت ہے، اگر اس کی اہمیت کو معلوم کرنا ہے تو اس شخص سے پوچھے جس کے پاس کان ہو لیکن قوت سماعت نہ ہو، یعنی سننے کی طاقت نہ ہو، وہ شخص سن نہ سکتا ہو، تو اس کو معلوم ہوگا کہ کان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کیا ہے۔ ہاتھ جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کیا ہے کہ جس کے پاس ہاتھ ہو اور ہاتھ ہونے کے بعد اس کے ہاتھ بدن سے جدا ہو گئے ہو تو معلوم چلے گا، تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، انہی ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ وہ عظیم نعمت کیا ہے میں بتا دوں، وہ عظیم نعمت ہے تو وہ اولاد ہے۔ اولاد اتنی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی اہمیت معلوم کرنا ہے کہ اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو قسم خدا کی اس شخص سے معلوم کریں جس کے پاس اولاد ہو اور وہ دنیا سے گزر چکی ہو۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو اس کو معلوم ہوگی کہ اولاد کی حقیقت کیا ہے، اولاد جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ کے پاس اگر اولاد ہے تو اس کو صحیح طریقے سے سنت نبوی کا طریقہ نہیں سکھاتے، اس کو دنیاوی باتوں میں مشغول کر دیتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ قسم خدا کی اللہ نے اگر ہم کو اولاد دی ہے، اللہ نے اگر ہم کو اولاد دی ہے، بیٹے یا بیٹیاں عطا کی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان کی پرورش شریعت کے دائرے میں کیا کریں، ان کو شریعت مصطفیٰ سکھایا کریں۔ لیکن آج اگر دنیا کا نظارہ کیا جائے، دنیا کو دیکھا جائے تو لوگ آج نظر آتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اسلام سے دور رکھتے ہیں، اپنی اولاد کو اسلام سے بالکل دور رکھتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل رکھتے ہیں، قرآن سے دور رکھتے ہیں، حدیث سے دور رکھتے ہیں۔ قسم خدا کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، رخصت ہو جانے کے بعد اس کے سارے اعمال کا رشتہ ختم ہو جائے گا، صرف 3 اعمال ایسے ہوں گے جس سے اس کا رشتہ باقی ہوگا۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں میں آپ کو بتا دوں، ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی صدقہ جاریہ اس کے ساتھ جائے گا۔ دوسرا اس کے پاس اگر علم ہے تو وہ علم اس کے پاس ہے تو وہ میدان محشر میں اس کے ساتھ جائے گا۔ علم کون سا میں آپ کو بتا دوں، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، تیسری چیز نیک اولاد ہے۔ اگر ہمارے پاس اولاد ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس اولاد کو نیک بنائے۔ نیک اولاد سے ہم کو فائدہ کیا ہوگا، نیک اولاد اگر ہمارے پاس ہے تو اس سے ہمارا مقصد کیا حاصل ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قسم خدا کی اگر ہمارے پاس اولاد ہے، اولاد اگر ہماری نیک ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزہ رکھنے والی ہے، قسم خدا کی ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ رخصت ہو جانے کے بعد وہ اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، ہمارے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرے گی۔ جب انسان میدان محشر میں ہوگا، اللہ رب العزت انسان کے درجات کو بلند کرے گا تو انسان پوچھے گا، اے رب کائنات، ساری جہان کا پیدا کرنے والا، آج ہمارے درجات یہ بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے شخص تجھ کو معلوم نہیں تیری اولاد دنیا میں تھی تو نمازیں پڑھا کرتی تھی، روزے پر رکھا کرتی تھی، زکوٰۃ ادا کرا کرتی تھی، صدقہ کیا کرتی تھی، تیری اولاد دنیا میں تیرے لیے دعا کر رہی ہے، یہ اولاد کا صلہ ہے جو آج تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد کا صلہ کیا ہے۔ اولاد نیک ہو، اگر اولاد نیک ہے تبھی فائدہ ہے، اگر اولاد نیک نہیں ہے تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، تو ہم اس کو گانا سکھاتے ہیں، قصے کہانیاں سکھاتے ہیں،
गालियां देना सिखाते हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनियावी बातें सिखाते हैं, शरीयत इन चीज़ों का हुक्म नहीं देती है। आप ज़रा तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ का जायज़ा लें तो हमको पता चलेगा वो आमना का लाल जो सारे नबियों का सरदार है, कसम खुदा कि उसके ख़ानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता था, यानी हमारे नबी के ख़ानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो जब वो बोलने के लायक हो जाता था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सामने कुरान मुक़द्दस की आयतें तिलावत किया करते थे, कुरान मुक़द्दस सिखाया करते थे। लेकिन आज हम और आप हैं उसको कुरान से दूर रखते हैं, आज हम और आप हैं उसको सुन्नत नबवी से दूर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास औलाद है, अल्लाह ने हमको औलाद दी है, अल्लाह ने हमको बेटे या बेटियां अता की हैं, तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि उसको शरीयत मुस्तफ़ा सिखाना चाहिए, उसको नमाज़ पढ़ना सिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए उस नबी के बारे में जो सारे नबियों का सरदार है। उसके सामने कहना चाहिए, आए बेटे सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कोई आम नबी नहीं बल्कि वो सारे नबियों का सरदार है। उसके सामने बोलना चाहिए, उसको बताना चाहिए हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कोई और नबी नहीं बल्कि वो नबी है जो आदम से लेकर ईसा तक इस दुनिया के अंदर जितने नबी तशरीफ लेकर आए सारे नबियों का सरदार है। उसको बताना चाहिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी ऐसा नबी है जिसने अपनी माथे की निगाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है। अपनी औलाद को बताना चाहिए कि औलाद सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कोई और नबी नहीं बल्कि वो नबी है जिसने डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया। हमको बताना चाहिए अपनी औलाद को कि औलाद सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कोई और नबी नहीं बल्कि वो नबी है जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। हमको बताना चाहिए कि औलाद सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कोई और नबी नहीं बल्कि वो नबी है जिस नबी की ज़ात का अगर किसी ने इनकार किया, कसम खुदा की वो दुनिया से कसम खुदा की उसका ईमान चला गया। हम इससे ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के इल्म गैब का इनकार अगर किसी ने किया तो उसका ईमान चला गया। अब वो चाहे कितनी भी नमाज़ें पढ़े, कितने भी रोज़े रखे, मैदान महशर में उसके रोज़े मुंह पे मार दिए जाएंगे। उसको बताना चाहिए कि औलाद सुन, हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि अगर हम उस नबी की मोहब्बत में इस दुनिया से गए तो कसम खुदा की हमारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत होगा। हमको औलाद को नबी के बारे में बताना चाहिए, अंबिया के बारे में बताना चाहिए, औलिया के बारे में बताना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज हम और आप हैं जो मदरसों से बिल्कुल दूर रखते हैं बल्कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। शरीयत ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों को हिंदी ना पढ़ाओ, शरीयत ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाओ, शरीयत ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों को प्रधानमंत्री या टीचर मत बनाओ बल्कि बनाओ साथ ही साथ क्या हो, इल्म हो, नबी की शरीयत हो, नबी की सुन्नतें हो। कसम खुदा की अगर हमारा बच्चा इल्म वाला है, हमारा बच्चा इल्म वाला है, उसके पास इल्म है, वो शरीयत का पाबंद है, नमाज़ों का पाबंद है, रोज़ों का पाबंद है, तो वो दुनिया से जाएगा। तो दुनिया से जाने के बाद वो हमारे लिए मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बनेगा और दुनिया में भी हमारा नाम रोशन होगा और आखिरत में भी हमारा नाम रोशन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आग, आदमी और पत्थर है। तो हमको चाहिए कि अगर हमारे पास औलाद है तो औलाद को नेक सही तरीका सिखाएं, शरीयत मुस्तफ़ा सिखाएं। अगर हमने औलाद को शरीयत मुस्तफ़ा सिखा दी तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, सदक़े जारिया हो जाएगा। हम जब दुनिया से जाएंगे
تو قسم خدا کی وہی بچے اگر رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اے رب کائنات ساری جہان کا پیدا کرنے والا، اے مالک و مولا، میرے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے وہ گناہگار تھے، سیاہکار تھے، بدکار تھے، لیکن اے رب کریم، اے ساری جہان کا پیدا کرنے والا، تو بہت بڑا رحیم ہے، تو بہت بڑا کریم ہے۔ اے مالک و مولا، میرے والدین کی اپنے نبی کے صدقے میں بخشش و مغفرت فرما۔ تو قسم خدا کی ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا یقین کہتا ہے کہ اگر دنیا سے انسان جو گیا، اس کی اولاد اگر دنیا کے اندر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس بچے کی دعا کو قبول فرما کر اس کے والدین کی بخشش و مغفرت کر دے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین مصطفیٰ سکھائیں اور خود بھی سیکھیں، کیونکہ علم سیکھنا انسان پر ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ انسان جب نماز چھوڑتا ہے تو جتنا گناہ نماز چھوڑنے پر پڑتا ہے، سمجھو اتنا ہی گناہ علم نہ سیکھنے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں جو غلط ہوئے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمان تیلا